دوشب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه منيب. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میری عادت ہے کہ عموماً ایسے میں قرآن کھولتا ہوں، جو آیت سامنے آتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے میسج ہے، یہ قرآن کا میسج ہے۔ موبائل پہ میسج آتے ہیں نا، تو قرآن کو بھی اللہ نے میسج فرمایا، ھذا بلاغ للناس، کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے میسج ہے، پیغام ہے۔ تو آج کا میسج دیکھیں، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم ہے۔ یاسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اللہ نے نبی کو خصوصی خطاب کیا اور عام لوگوں کو اس کے ضمن میں خطاب کیا کہ حکمت بھرے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم تو دعا کرتے ہیں نا کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور اللہ نے اپنے نبی کو بشارت دی کہ آپ پہلے ہی سے سیدھے راستے پہ ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ نے آپ کو سیدھے راستے پہ لگا دیا۔ تنزیل العزیز الرحیم، زبردست رحمت کرنے والے کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ کیوں نازل ہوا؟ کیا مقصد ہے قرآن کا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے قریبی آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے اور وہ غفلت میں پھنسے ہوئے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر لوگ غافل ہیں، غفلت میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس وقت بھی آپ سروے کریں تو اس وقت اکثر لوگ پوری دنیا میں کافر ہیں، یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یا ایک نیا لفظ نکالا ہے انہوں نے کافر کے لیے، سیکولر، کہ ہم سیکولر ہیں۔ سیکولر کا کیا معنی ہے؟ کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، تو جو اللہ کو نہ مانے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ تو آج ایمان کا مسئلہ پیدا ہو گیا، کافر نئے نئے نام سے آ رہے ہیں، اپنے نام انہوں نے بدل لیے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ قرب قیامت میں لوگ چیزوں کے نام بدل کے جائز بنائیں گے۔
تو کفر کا نام بدل کے اس کو سیکولر بنا دیا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ میرے ایک دوست آئے، کہا جی میرا ایک بیٹا ہے وہ بینک میں ملازم ہوا ہے، تو اس کو 3 لاکھ تنخواہ ملتی ہے، تقریباً گاڑی کا خرچہ، میڈیکل کا خرچہ، گھر بھی ملا ہوا ہے، بڑی سہولیات ہیں، ان کو بینک میں نوکری مل گئی، لیکن تھوڑا سا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے پوچھا تھوڑا سا گمراہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی تھوڑا سا گمراہ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا تھوڑا سا گمراہ ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ ادھر دیکھو نا، میری طرف دیکھو، یہ دیکھو کیا کر رہے، ادھر اصل دیکھو، اصل دیکھو، نقل نہ دیکھو۔ یہ تو دوسرے لوگوں کو سنانے کے لیے نا، آپ اصل دیکھو، یہ تو فوٹو کاپی ہے، تو آپ کے سامنے تو اصل بیٹھا ہے، اصل کو دیکھو۔ تو حضرت مفتی صاحب نے پوچھا کہ وہ کیا گمراہ ہوگا کہ جو میرا بیٹا ہے اس کی نوکری لگی ہے، 3 لاکھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ تو اس نے کہا جو اللہ کو نہ مانے تو وہ تھوڑا سا گمراہ نہیں ہوتا، وہ پکا کافر بن گیا۔ وہ کیا بن گیا؟ پکا کافر بن گیا۔ تو آج یہ سہولت ہے، وہ سہولت ہے، فلاں سہولت ہے، اور جو اللہ کے نہیں مانتے وہ کافر ہے۔ تو اسی طرح بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے افسر، ہمارے ملک کے بھی، باہر کے ملکوں کے بھی، یہ سیکولر ہو گئے ہیں۔ اور سیکولر مانی کہ ہم مذہب کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، تو سیدھے کافر ہو گئے، اب نام بدل دیا انہوں نے۔ تو اس زمانے میں لوگ چیزوں کے نام بدل بدل کے اس کو جائز بناتے ہیں، چیزوں کے نام بدل بدل کے اس کو جائز بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت میں اتنا فساد برپا ہوگا، اتنا لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں۔ یہ وہ حالات آ گئے ہیں کہ گمراہ قسم کے لوگ لیڈر بن گئے، اور وہ مسلمانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو میں حکومت دیتا ہوں وہ سب سے پہلے ملک میں نماز نافذ کروائے گا۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جس کو میں حکومت دوں گا وہ سب سے پہلے پورے مسلمانوں کو پکا ٹھکا نمازی بنوائے گا۔ لوگ نماز کی بات ہی نہیں کرتے۔ اور یہ بھی سن لیں، پہلے جتنی قومیں گمراہ ہوئی ہیں وہ 2 وجہ سے ہوئی ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر پہلے نبیوں کی نالائق امتیں ہوئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو نماز کو ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، نبی کی اولادیں گمراہ ہو جاتی ہیں، جو نماز کو ضائع کرے اور خواہشات کی پیروی کرے۔ تو یہ معیار ہے، دوستی دشمنی کے لیے یہ معیار ہے کہ وہ بندہ نماز کم از کم پڑھتا ہو اور خواہشات کی پیروی کی بجائے اللہ اور رسول کے حکموں کی پیروی کرے، یہ دوستی کے قابل ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے حکموں نبی کی سنت کی پیروی نہیں کرتا، وہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ یہ اصول بنائیں، پھر آپ کو سکون ملے گا۔ تو سب سے پہلا اور بڑا اصول کہ ایمان یقین سب سے بڑی دولت ہے۔
اس ایمان یقین کو بندہ سب سے بڑی بات سمجھے، پھر اسی ایمان کے اوپر دوستی بنے گی کہ جس کا ایمان یقین زبردست ہے اس سے دوستی جائز ہے۔ جو بے عمل ہے، نماز نہیں پڑھتا، من مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اس سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے گا، اللہ کے لیے دشمنی کرے گا، اللہ کے لیے کچھ دے گا، اللہ ہی کے لیے روک لے گا، بس بے شک اس نے اپنا ایمان کامل مکمل بنا لیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ایمان کامل مکمل بنے تو اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو، پھر آپ کا ایمان یقین کامل مکمل بنے گا کہ آپ اپنی من مرضی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اللہ کی وجہ سے دوستی کر رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اور اس کا بہت زیادہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فاولئک، کہ جو یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے کسی اور سے دوستی کرے۔ جو ایسا دوستی کرے گا اللہ اس کی پھر حمایت نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا۔ تو یہ معیار ہے دوستی کرنے کا کہ اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو۔ پھر اس کے بعد سب سے قیمتی چیز، دوسرا میسج یہ ہے کہ ایمان یقین سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن کی ترتیب بھی بڑی زبردست ہے، جتنا زیادہ آپ ایمان یقین کا فکر کریں گے اتنا آپ کا ایمان یقین مضبوط ہوگا۔ جتنا ایمان یقین کی فکر نہیں ہے ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں ہر جگہ یہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، بے شک جو لوگ ایمان یقین بنائیں گے، اچھے اچھے عمل کریں گے، اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں گے، وہ جنتی ہیں۔ تین باتوں پہ جنت کا وعدہ، ایک جگہ دو باتوں پہ، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو کوئی سرکشی کرے گا اور دنیا کی زندگی کی، دنیا کی چیزوں کو ترجیح دے گا، وہ جہنمی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو کہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے گا، وہ جنتی ہے۔ دو باتوں پہ جنت کا وعدہ، اور ایک جگہ ایک بات پہ بھی جنت کا وعدہ ہے۔ آپ کہیں گے جی آپ ہمیں بتائیں، ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ ایک بات بتائیں، سن لیں ایک بات جس پہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہے، وہ جنتی ہے۔ کھانے کی ہوس ہے جی، تعریفوں کی ہوس، دنیا کی ہوس، جو ہوس اور لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو قرآن کی ترتیب ہے کہ پہلے ایمان یقین پھر عمل آئے گا۔ اگر ایمان یقین کمزور ہوگا آپ عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ قسم ہے وقت کی، اللہ وقت کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وقت کیا چیز ہے؟ زندگی کا نام ہے۔ جو بندہ اپنا وقت ضائع کرے گا وہ زندگی ضائع کرے گا، جو زندگی ضائع کرے گا وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ جو اپنے وقت کو ذکر فکر نماز کے ذریعے قیمتی بنائے گا اس کی زندگی قیمتی بنے گی، جس کی زندگی قیمتی بنے گی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو وقت کو دیکھ دیکھ کے، سوچ سوچ کے استعمال کریں۔
تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان ضرور خسارے اور گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان یقین بنائیں گے اور اچھے اچھے عمل کریں گے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو آپس میں حق بات کی وصیت کریں گے، صبر کی وصیت کریں گے، وہ گھاٹے میں نہیں۔ اس لیے حضرت امام شافعی فرماتے تھے اگر پورے قرآن میں کچھ بھی نازل نہ ہوتا اور یہ سورہ والعصر نازل ہو جاتی تو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورت کافی تھی، جس میں سب سے پہلے اللہ نے وقت کی قدر و قیمت بتائی، پھر اس کے بعد کہ جو وقت ضائع کرے گا وہ خسارے گھاٹے نقصان میں پڑ جائے گا، مگر جو اپنا ایمان یقین بنائے گا، اچھے اچھے عمل کرے گا، حق بات کرے گا اور صبر کی تلقین کرے گا وہ بچ جائے گا، باقی سب خسارے اور نقصان میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان یقین کی فکر کریں، اور ایمان یقین کیسے بچے گا یہ یاد کر لیں کہ ایمان یقین کے لیے ایمان مومن کے اوپر 5 ذمہ داریاں ہیں۔ سن لیں، ایمان کے 5 تقاضے ہیں۔ ایمان لانا، حدیث میں آتا ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو تاکہ ایمان میں جان آئے، زور آئے، اور وہ ایمان کی برکت سے آپ گناہوں سے بچ جائیں۔ اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ سوتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ کے سوئیں اور جاگتے ہوئے بھی کلمہ پڑھیں۔ جو بندے سوتے ہوئے بھی کلمہ پڑھے، جاگتے ہوئے بھی کلمہ پڑھے، انشاءاللہ اس کو مرتے ہوئے بھی اللہ کلمہ نصیب فرما دے، انشاءاللہ کہہ دیں۔ لیکن آج ٹچ موبائل کی وجہ سے لوگ ٹچ موبائل کو سنتے سنتے سوتے ہیں اور پھر سو کر اٹھتے ہیں تو پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا میسج آیا۔ ایسا فتنہ ہو گیا جب آپ بستر پہ سو رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، نرم بستر پہ سو رہے ہیں، سوتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتے، جاگتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتے، تو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے گا؟ یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ دنیا کی سوچیں سوچ رہے ہیں، کام سوچ رہے ہیں، وہی باتیں کرتے کرتے سو گئے، صبح اٹھا تو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو نیا بنائے، ایمان کی فکر کرے۔ تو ایک ایمان لانا، دوسرا ایمان بنانا، یہ میسج بنا لو، میسج بنا کے آگے لوگوں کو بھیجو۔ تو ایک ایمان لانا، دوسرا ایمان بنانا، کہ جان مال وقت لگے گا تو ایمان بنے گا۔ دعوت و تبلیغ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگاؤ، تب ایمان یقین بنے گا، ورنہ ایمان یقین نہیں بنے گا۔ تو ایک ایمان لانا، دوسرا ایمان بنانا، کہ جان مال وقت لگے گا تو ایمان بنے گا۔ جس گھر کے ماحول میں ایمان خراب ہوا ہے اس ماحول میں ایمان بن نہیں سکتا۔ مسجد میں آئیں گے تو ایمان یقین بنے گا، اچھی صحبت سے ایمان یقین بنے گا۔ تو ایک ایمان لانا، دوسرا ایمان بنانا، تیسرا ایمان پہنچانا، کافروں تک کلمہ اور قرآن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو قیامت والے دن ہمیں پکڑا جائے گا، فرشتے گریبان پکڑیں گے ہمارا، کہ ہم دائی نہیں بنتے۔ اس لیے ہر مسلمان، میں دنیا کے آخری ملک فجی میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی پنجاب کے مختلف علاقوں کے نوجوان وہاں گئے ہوئے ہیں، تو پیسہ کمانے گئے ہیں، ایمان پہنچانے نہیں گئے کافروں تک۔ اگر ایمان پہنچانے جائیں گے تو پیسہ خود بخود مل جائے گا۔ تو ایک ایمان لانا، دوسرا ایمان بنانا، تیسرا ایمان پہنچانا۔
ایک دفعہ دبئی میں اجتماع ہو رہا تھا، تو وہاں ایک نیا مسلمان جاپانی آیا، وہ عربی بھی جانتا تھا، تو اس نے نا بیان میں کہا او عربیو تم ظالم ہو. تو وہ سارے کھڑے ہو گئے، احتجاج کیا کہ آپ ہمیں ظالم کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، کافر ہے. یہ بڑی وعید ہے قرآن میں. تو انہوں نے کہا ہمیں سمجھاؤ، آپ نے ہمیں ظالم کافر کیوں کہا ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی. پھر کہا ظالموں دیکھو، ہم جاپانیوں نے ٹی وی بنایا، وی سی آر بنایا، ٹچ موبائل بنایا، ٹیپ بنائی، ریڈیو بنایا، ساری چیزیں یہ ہم نے تمہارے ملکوں میں پہنچا دی، تمہارے شہروں میں پہنچا دی، تمہارے مقدس شہروں مکہ مدینے تک بھی پہنچا دی جہاں تک یہ نہیں پہنچنی چاہیے تھی. تو ہم نے تو اپنی ساری چیزیں تمہارے گھروں تک پہنچا دی. تمہارے پاس ایک کلمہ اور قرآن تھا، تم یہی ہم تک نہیں پہنچا سکے. بتاؤ ظالم نہیں تو کیا ہو؟ تو سارے چپ کر کے بیٹھ گئے. تو من حیثل قوم جو دین کی دعوت نہیں دیتا نا وہ ظالم ہوگا. اسی طریقے سے ایک دفعہ جاپان میں اجتماع ہوا، تو وہاں بھی ایک جاپانی قرآن کا مفسر تھا، نیک آدمی تھا. تو اس نے پاکستانیوں سے خطاب کر کے کہا، پاکستانیوں تم ہمارے ملک جاپان میں آئے، ہم نے تمہیں گاڑیوں کے شو روم بنانے کی اجازت دی، ہم نے تمہیں کاروبار دیا، نوکریاں دیں، حتیٰ کہ تم نے ہماری عزت جاپانی عورتوں سے شادی بھی کر لی. ہم نے یہ کچھ آپ لوگوں کو دیا، تمہارے پاس کلمہ اور قرآن تھا، تم یہی ہمیں نہیں دے سکے. تو یہ ہمیں پکڑا جائے گا قیامت والے دن کہ مسلمانوں کے پاس کلمہ اور قرآن ہے اور ہم یہ دوسروں تک نہیں پہنچا رہے. دوسروں تک پہنچانا تو دور کی بات، کیا ہم آپ کے بٹ گرام میں 100% سارے پکے نمازی بن گئے؟ بولیں تو صحیح بھائی. محلوں میں لوگ بہت تھوڑے نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً نوجوان نماز نہیں پڑھتے. جس کے پاس ٹچ موبائل ہے یا چھوٹا موبائل ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. یہ موبائل سب سے زیادہ بندے کے ایمان کا بیڑا غرق کرتا ہے. چھوٹا موبائل چھوٹا سانپ ہے، بڑا موبائل بڑا سانپ ہے. یہ بندے کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. سستی، غفلت، گناہوں میں دھنس پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ نماز نہیں پڑھتا. تو بھائی نماز تو سیاستدانوں پہ بھی فرض ہے، ڈاکٹر انجینئر پہ بھی فرض ہے، جو ہے ہر ایک بندے پہ فرض ہے. تو معیار کیا ہوتا ہے اسلام میں کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے یہ اچھا آدمی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے یہ صحیح آدمی نہیں ہے، جتنا مرضی وہ بڑا لیڈر ہو. ایک دفعہ نا تبلیغی جماعت کراچی سے پنجاب رائیونڈ آ رہی تھی، سکھر روڑی پر گاڑی رکی تو ایک نا سوزوکی موٹر سائیکل والا جاپانی بھی بیٹھا تھا. تو اس کو مسلمانوں کا پتہ تھا کہ یہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے نیچے اتر کے نماز پڑھی، وہ دیکھ رہا تھا سب کو. اور کچھ نوجوان بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی. سنو یہ بات، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اسلام اور کفر کے درمیان واضح فرق نماز کر دیتی ہے. نماز پڑھیں گے تو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، نماز بتائے گی کہ آپ مسلمان ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا اس سے پوچھنا پڑے گا. تو جو تبلیغ والے تھے وہ تو اتر کے انہوں نے نماز پڑھی اور نوجوان گپے لگا رہے ہیں. تو اس جاپانی نے کہا مجھے بتاؤ کہ تم کون سا مذہب ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، جین مت ہو، کون ہو؟ اب وہ سارے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہیں تو ہم بھی مسلمان. تو ان کا کیسے مسلمان ہو؟ مجھے پتہ ہے مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں جنہوں نے نماز پڑھی ہے. میں بھی بدھ مذہب کا ماننے والا ہوں. اور تم کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کون ہو؟ بتاؤ کون ہو. پھر پتہ چلا کہ حدیث کی بات سچ ہے کہ
کہ نماز اسلام اور کفر میں واضح فرق کر دیتی. اسی لیے فرمایا کہ جتنی نبیوں کی امتیں گمراہ ہوئی ہیں دو وجہ سے ہوئی ہیں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. پھر نبیوں کی نالائق امتیں ہوئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور من مرضی کی، خواہش پرستی کی. اس دو کاموں کی وجہ سے نبیوں کی امتیں اور اولادیں گمراہ ہو گئی. اگر ہم بھی نماز چھوڑیں گے اور جو ہے خواہش پرستی کریں گے تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ معیار ہے. کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی سپیکر ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی بھی ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اس کی نماز دیکھیں گے، اس کا جمعہ دیکھیں گے، اس کی عید دیکھیں گے کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. کیونکہ داڑھی منڈے عموماً نا مولویوں پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. جی میں کہتا ہوں 100% داڑھی منڈے اچھے دکھا دیں ہم تو 100% تمہیں داڑھی والے اچھے دکھا دیں گے. داڑھی والے فرشتے بن جاتے ہیں. داڑھی منڈوں کو ہر غلط کام جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اور داڑھی والوں کو نہیں اجازت. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد نا صرف داڑھی والوں کا حساب کتاب ہونے. داڑھی منڈے تو سارے ہی بچ جائیں گے، یعنی داڑھی منڈے تو سارے جنتی ہیں، صرف داڑھی والوں کا حساب ہوگا. اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں پنڈی اسلام آباد کہ جی داڑھی والے ایسے ہیں، داڑھی والے ویسے ہیں. تو میں نے کہا آپ 100% داڑھی منڈے اچھے دکھا دیں، ہم 100% داڑھی والے اچھے دکھا دیں گے. جب آپ کے پاس کسی شعبے میں بھی 100% بندے اچھے نہیں ہیں تو داڑھی والوں کا شعبہ کون سا فرشتوں کا شعبہ ہے؟ ان میں بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو آج یہ پروپیگنڈا اتنا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. میں ایک جگہ درس قرآن دینے گیا، وہ گاڑی والا نا وہ روس سے آیا ہوا تھا، 2 شادیاں تھیں اس کی. تو مجھے کہا جی داڑھی والوں کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، علماء کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. میں نے کہا دیکھو بھائی مفت کے ہم مشورے نہیں مانگتے، مفت کا مشورہ ہم نہیں مانتے. آپ بھی مسلمان ہیں، داڑھی رکھو، عالم بنو، آپ اچھے عالم بن کے دکھائیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. کہتے ہیں نہیں 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 میں نہیں بن سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ نے نہیں مرنا، آپ نے نہیں قبر میں جانا، آپ نے اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہوں گی. پھر چپ کر گیا. میں نے کہا آپ اچھا بن کے دکھاؤ، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. تو داڑھی منڈے والے، اکثریت داڑھی منڈوں کی ہے نا، اس لیے وہ داڑھی والوں کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، پھپتیاں کستے رہتے ہیں، ان کا جو ہے نا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. میں نے کہا چلے انہوں نے پگڑی باندھ لی، 100 نمبر پگڑی کے، 100 نمبر مونچھیں صاف کرنے کے، 100 نمبر داڑھی کے، 100 نمبر سفید لباس پہن لیا جنتیوں والا، تو انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے. کیوں؟ قیامت والے دن ہاتھ جوڑ کے ہم اللہ کے آگے کہیں گے یا رب میں تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. لیکن داڑھی منڈے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. ہاں جی، نہ مچھ نہ داڑھی، ککھ بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ معیار ہے. یار تم ظاہری نبی والی شکل و صورت نہیں بنا سکتے تو تم دل کیسے نبی جیسا بناؤ گے؟ آج بہت فساد مچ گیا امت میں کہ جی ہماری مرضی ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی. اب 7 سال کے بچے کو پیار محبت سے نماز کے لیے سکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 10 سال کے بچے کو مار کے نماز پڑھاؤ تاکہ اس کو نماز کی عادت پڑ جائے. اب ابا تھپڑ لگائے تو نماز پڑھ، بچہ کہے نہیں جی میرا پرائیویٹ معاملہ ہے، میں نہیں نماز پڑھتا، میری مرضی. اس کو کہیں گے یہ مشترکہ معاملہ ہے، پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے. تم شکل تو بناؤ مسلمانوں والی، پھر اس کے بعد کہو کہ جی ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. وہ جو بندہ شکل نہیں بنا سکتا وہ کیا بنائے گا؟ بہت افسوس کی بات ہے. خدا کے بندو، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ سنت رسول بہت بڑی سنت ہے، یہ چھوٹی سنت نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور کے زمانے میں کچھ کیسر و کسرا کے سفیر آئے، انہوں نے مونچھیں رکھی، داڑھی مونڈی، حضور نے ایسے چہرہ پھیر لیا.
کہا یہ کیا شکل بنائی ہے؟ کہا ہمارے بادشاہ ایسے کہتے ہیں۔ فرمایا بادشاہوں کا بادشاہ اللہ یہ کہتا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، کوئی نبی گزرا ہے داڑھی منڈاؤ؟ تو بھئی یہ ظاہر تو شریعت کے مطابق بنا لو، اللہ تمہارا باطن شریعت کے مطابق بنا دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ بھئی جو داڑھی مونڈتا ہے نا وہ تھوڑے سے ہاتھ کاٹ لے، تھوڑے سے کان کاٹ لے، تھوڑا سا ناک کاٹ لے، چلے پھر تھوڑی سی داڑھی بھی کاٹ لے۔ ہر چیز جو اس نے کاٹ لی کہ نہ تم ناک کاٹتے ہو، نہ کان کاٹتے ہو، نہ ہاتھ پاؤں کاٹتے ہو، صرف داڑھی سے دشمنی ہے، اسی کو کاٹتے ہو۔ تو پورے جسم میں داڑھی سے دشمنی ہے، سنت رسول سے دشمنی ہے۔ تو اس لیے یہ داڑھی منڈوں کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ صبح صبح اٹھ کے سنت رسول کو مونڈ کے گندی نالیوں میں پھینکتے ہو، کل نبی کو کیا جواب دو گے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی۔ میں نے کہا بہت بڑی بات ہے، یہ سنت رسول کو مونڈ کے گندے گٹروں میں پھینک رہے ہو، یہ نبی پوچھے گا، اللہ تم سے پوچھے گا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے وہاں پنجاب میں بہت کام خراب ہے، وہاں بہت لوگ داڑھی مونڈتے ہیں۔ تو فیصل آباد کا واقعہ ہے، کیونکہ نظر بد نظری ہوتے ہیں، لوگ داڑھی کو پکڑتے ہیں، ہاتھ سے ظلم ہوتا ہے، لوگ داڑھی کو پکڑتے ہیں۔ تو یہ میں بات سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی داڑھی کا قصور ہے تو داڑھی کو پکڑو، آنکھ کا قصور ہے آنکھ کو پکڑو، ہاتھ کا قصور ہے ہاتھ کو پکڑو۔ تو ایک بابا جی سائیکل چلاتے ہوئے جا رہے تھے، تو ایک تنگ راستے میں ایک عورت آگے سے آ رہی تھی، بڈھی اماں تھی، تو وہ بچتے بچتے بھی اس کے سائیکل لگ گیا۔ انہوں نے کہا تیری اتنی بڑی بڑی داڑھی، تو نے میرے سائیکل مار دیا۔ انہوں نے کہا اماں یہ داڑھی ہے، بریکیں تو نہیں ہے، وہ یہ داڑھی ہے، بریکیں تو نہیں ہے، قصور میرے ہاتھ یا پاؤں کا ہے، تم پکڑ داڑھی کو رہی ہو۔ یہ آج کل حال ہے جی، داڑھی والے ایسے ہیں، داڑھی والے ایسے ہیں۔ تو میں نے کہا داڑھی منڈے کیسے ہیں یہ بھی تو ہمیں بتائیں ذرا، عجیب حال ہے۔ اچھا ہمارے پنجاب میں آپ کی تو عورتیں کچھ نہیں کہتی داڑھی والوں کو، لیکن پنجاب میں بہت حال، وہاں کے گاؤں میں جہالت ہے، تو وہ مردوں کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ ایک دفعہ میں رحیم یار خان میں گیا تو صبح درس قرآن دیا، ایک بندہ مجھے کہا جی حضرت چائے پیے، ناشتہ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے داڑھی رکھی تو روز داڑھی کی وجہ سے نہ ہماری گھر میں لڑائی ہوتی تھی میاں بیوی، وہ کہہ رہی داڑھی منڈاؤ، داڑھی منڈاؤ، داڑھی منڈاؤ۔ اب میں داڑھی نہیں منڈا سکتا، تو میں اپنے پیر کے پاس گیا کہ حضرت میاں بیوی کی لڑائی ہوگی اس داڑھی کی وجہ سے۔ تو اللہ والوں کو اللہ بڑی نئی نئی باتیں دل میں ان کے ڈالتے ہیں۔ تو ان کے پیر نے بتایا کہ بیوی کو جا کے کہو کہ مردوں کا حسن داڑھی میں ہوتا ہے، عورتوں کا حسن بالوں میں ہوتا ہے، وہ بالوں کو کنگھی کرتی ہیں، بڑا ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو فرمایا بیوی کو جا کے کہو کہ میں اگر تو کہتی ہے داڑھی منڈاؤ، میں داڑھی منڈاتا ہوں، تو ٹینڈ کروا، تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ پھر اب یہ گھر گیا، اس نے گردان پڑے گی جی داڑھی منڈا، داڑھی، اس نے کہا آج فیصلہ ہو جائے گا، تو ٹینڈ کروا، میں داڑھی مونڈتا ہوں، دونوں ایک جیسے ہی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں تو ایک بال نہیں منڈا سکتی، میرا حسن بالوں میں ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ تیرا حسن اگر بالوں میں ہے تو میرا حسن داڑھی میں۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار چڑیا گھر میں گئے اور حضرت کہتے میں ببر شیر کو نا 1 گھنٹہ ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا رہا کہ اس کو اللہ نے جنگل کا بادشاہ کیوں بنایا، جنگل کا بادشاہ کیوں بنایا، جنگل کا۔ کہا 1 گھنٹے بعد میرے دل میں اللہ نے ڈالا، ہم نے اس کو جنگل کا بادشاہ بنایا کیونکہ اس کی بھی ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے۔ تو ببر شیر کی دیکھا کتنی بڑی بڑی داڑھی ہوتی، ہاں اس کا روب و دبدبا ہوتا۔ اگر شیر کی داڑھی مونڈ دے تو وہ کیا لگے گا، گیدڑ لگے گا۔ تو جو بندے داڑیاں مونڈ کے پھر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے لیڈر بھی داڑھی منڈے بنائے ہوئے ہیں نا، تو جدھر کو قیامت والے دن وہ جائیں گے نا تو آپ بھی ان کے پیچھے جائیں گے۔ پھر اس لیے یاد رکھو اسلام نے یہ بتایا ہے دوستی دشمنی دنیا کے کاموں کوئی غرض مرض کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، دوستی دشمنی اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ یہ بات دل میں بٹھا لو بات کہ ظاہری شکل صورت تو مسلمانوں والی ہو، چلو مولویوں والی نہ بناؤ،
مسلمانوں والی بناؤ. مسلمان کی داڑھی ہوتی ہے، آنکھوں میں سرما ہوتا ہے، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے. مسلمانوں ہی کا یہ معیار ہے، کم از کم معیار ہے. ورنہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ تو شیر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بات دل میں بٹھا لو کہ دوستی دشمنی ہمیشہ اللہ کی وجہ سے ہو. جو بندہ زندگی میں دوستی دشمنی اللہ کی وجہ سے کرے گا، یقین کرے اس کو ہم مرد مومن کہیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آت للہ و منع للہ فقد استکمل ایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے، اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کرے، اللہ ہی کے لیے کچھ دے، اللہ ہی کے لیے روک لے، بس بے شک اس نے اپنے ایمان مکمل کر لیا. ہم نے زندگی میں یہ اصول بنایا ہے کہ بھئی ہم اپنے مشائخ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، علماء کرام سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، داڑھی والوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. تو قیامت والے دن ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ہماری شفاعت کرے گا نا. وہاں داڑھی منڈوں کی تو نہیں شفاعت چلے گی، وہاں داڑھی پگڑی والوں کے ہی شفاعت چلے گی. حافظ کو 10 ٹکٹ مل جائیں گے کہ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جاؤں. علماء کو کئی 100 ٹکٹ مل جائیں گے. اسی طریقے سے مشائخ کو ہزاروں جنت کے ٹکٹ ملیں گے کہ تم نے الحمد کی الف سے پڑھا، والناس کی سین تک قرآن پڑھا، سر کے بالوں سے عمل شروع کیا، پاؤں کے ناخنوں تک عمل بند کیا، تم چلتے پھرتے قرآن بن گئے تھے. اس لیے آپ کو ہزاروں ویزے ملیں گے جنت میں، جس کے چاہے لے جاؤ. تو اس لیے یہ اصول ہے، جب تک آپ اپنی دوستی دشمنی اللہ کی وجہ سے نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے بات نہیں بنے گی. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں یہ اصول بنانے کی توفیق دے. ماشاءاللہ مولانا نے مجھے اجازت دی ہے کہ 2 بجے تک بیان کر لیں. ہمارے حضرت ساؤتھ افریقہ میں گئے ایک اجتماع میں، تو کوئی داڑھی منڈا ڈاکٹر لے گیا. تو انہوں نے کہا جی ان کو ڈر لگا کہ پیر صاحب کوئی بامبی نہ پھاڑ دے یہاں. تو حضرت نے 10 منٹ ایسا جلالی بیان کیا. تو انہوں نے کہا جی حضرت آدھا گھنٹہ کر لیا. آدھا گھنٹہ بیان کیا تو لوگ رونے لگ گئے. پھر آگے کہا جتنا چاہے کر لیں. تو اس لیے میں بھی آج آپ لوگوں کے دل دماغ کی سستی غفلت مٹی صاف کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ ہم سچے اور سچے مومن بنیں. قیامت والے دن ہم خود بھی جنت میں جائیں اور کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کو بھی جنت میں لے کے جائیں. تو اس میں پہلی بات ہے کہ دوستی دشمنی اللہ کی وجہ سے ہو، ایک اصول. اور دوسرا اصول کہ جو بندہ باوضو رہے گا اس بندے کو زندگی میں بہت سکون ملے گا. ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. ہمارے حضرت 30 سال سے بلکہ اب 40 سال سے باوضو ہیں. فرمایا میں وضو کر کے سوتا ہوں، وضو اٹھتا ہوں سب سے پہلے وضو کرتا ہوں، اور وضو میں آدھی روحانیت ہے. اتنی وضو کی برکت. ایک بندہ میرے پاس لایا کہ یہ بندہ چرس پیتا ہے. میں نے ایسے ہی ہنسی میں کہہ دیا یار وضو کر کے چرس پیا کرو، ویسے ہی کہہ دیا. اب اس نے سادہ آدمی تھا، وضو کر کے چرس پینی شروع کی. وہ کہنے لگا تیسرے دن میرے دل میں بڑی ندامت آئی کہ وضو کر کے تو مجھے نماز پڑھنی چاہیے، یہ قرآن پڑھنا چاہیے، میں وضو کر کے چرس پی رہا ہوں. تو وضو کی برکت سے ان کی چرس چھوٹ گئی. تو بھائی وضو ایسی زبردست چیز ہے مسلمانوں کے پاس. باوضو رہے، انشاءاللہ آپ کی کتنے گناہ ہو جائیں گے دور. اس لیے آج کل میں کہہ رہا ہوں ٹچ موبائل والوں کو کہ بھئی ٹچ موبائل دیکھنا ہے نا تو باوضو ہو کے دیکھا کریں، اور لوگوں کو کہیں کہ میں اتنا نیک بن گیا ہوں ٹچ موبائل بھی وضو کر کے دیکھتا ہوں. انشاءاللہ پھر گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے وضو کر کے. گندی فلموں سے جان چھوٹ جائے گی، یا ٹچ موبائل ہی آپ بیچ دیں گے. تو وضو. اور دوسرا استغفار. جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. اور یہ بھی یقین کریں جو بندہ باوضو رہے اور استغفار کی کثرت کرے اللہ تعالیٰ
اس کو اللہ سے محبت نہیں کرنی پڑے گی، باوضو والے اور استغفار کرنے والے سے اللہ خود محبت کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن عالی شان اس کا ثبوت ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ باوضو رہنے والے اور توبہ استغفار کرنے والوں سے خود محبت کرتا ہے۔ تو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، الحمدللہ اس عاجز نے عالمی مبلغ ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد، 80 ملکوں میں انہوں نے دین کی دعوت کا کام کیے۔ میں نے سب سے زیادہ ان کی کتابیں لکھی ہیں۔ خطبات فقیر ساجد نے لکھنی شروع کی ہے، 2 جلدیں میں نے لکھی ہیں۔ پھر مجالس فقیر حضرت کی نجی مجالس 10 جلدوں میں اس عاجز نے لکھی ہیں۔ اسی طرح حضرت کا انداز تربیت 3 جلدوں میں، حضرت کی زندگی کے دلچسپ واقعات 2 جلدوں میں چھپ گئے ہیں۔ اسی طرح مکتوبات فقیر حضرت کی کتاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیر صاحب فوت ہوں تو پھر کتاب لکھیں گے۔ ہم نے کہا بعد میں تو ہر کوئی لکھتا ہے، مولانا میں نے زندگی میں 800 صفحے کی کتاب اپنے شیخ کے اوپر لکھ کے شائع کر دی کہ پیر کا دل خوش ہو اور وہ دعا دیں، توجہ دیں تو ہمارا کام بن جائے۔ تو اس لیے اس عاجز نے سب سے زیادہ سفر کیے، سب سے زیادہ کتابیں لکھی اور سب سے زیادہ ان کی صحبت اٹھائی۔ ان کے حالات اتنے واقعات ہیں، میں 1-2 واقعات سناتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے سلسلے کے بزرگ کیسی زبردست چیز ہے۔ میں مری میں گیا تو وہاں کسی نے میری ظاہری شکل و صورت حضرت جیسی، عصا بھی میں پکڑ دی، انہوں نے اعلان کر دیا جی پیر ذوالفقار صاحب آ گئے۔ اب وہ مجھے جانتے نہیں تھی، میری شکل ویسی تھی، تو میں نے بھی کہا یا اللہ آج عزت رکھ لینا۔ تو میں نے ایسا زبردست اللہ نے بیان کروایا، لوگوں پہ بڑا اثر ہوا۔ پھر جاتے ہوئے میں نے کہا کہ میں کانگڑی پہلوان تھا، ابھی بھولو پہلوان نہیں آیا۔ میں نے کہا وہ آئے گا تو پھر دیکھیں دل دماغ بدلیں گے۔ تو اس لیے جو خلیفہ ہوتا ہے جو ساتھ رہے نا اس کا نائب ہوتا ہے، خلیفہ کا معنی ہی نائب ہے۔ تو اس لیے ہم آئے ہیں ذرا جھلکی دکھانے کے لیے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ کو قسمت ہوئی تو حضرت سے ٹائم لینا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ بہت زیادہ بیمار ہیں، ابھی تو بہت زیادہ بیمار تھے۔ تو اس لیے ہم نمائندے بن کے آئے ہیں کہ حضرت کی طرف سے آپ کو توبہ طائب کروائیں، بیعت کریں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی بدلے۔ کہتے ہیں کافر کی گواہی بہت بڑی گواہی ہے۔ حضرت فرما رہے تھے میں فرانس جا رہا تھا، ہمیں ترغیب دے رہے تھے پگڑی باندھو، سفید کپڑے پہنو، مونچھیں صاف کرو، ہے جی داڑھی رکھو۔ پھر حضرت نے فرمایا دیکھو میں فرانس جا رہا تھا، طیارے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، سارے پینٹ کوٹ والے بیٹھے، ایک میم اور انگریز ایسی دوسری سیٹ پہ نا بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تو وہ پھر مجھے ایسے کانی آنکھ کر کر کے دیکھ رہے تھے کہ یہ داڑھی پگڑی یہ عجیب آدمی ہے۔ تو میں نے اٹھ کو پوچھا واٹ پرابلم ود یو، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں بار بار مجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو کہتا ہے حسن تو وہ ہوتا ہے جس کا سوکن دوسری بیوی بھی کہہ دے کہ پہلی کو کہ تو خوبصورت، حقیقت وہ ہے جس کو دشمن بھی مان جائیں۔ تو اس انگریز سے نہ جان نہ پہچان، تو اس نے انگریزی میں کہا وی آر آرٹیفیشل بٹ یو آر اوریجنل، ہم سب پینٹ کوٹ والے نقلی لگ رہے ہیں، آپ اصلی لگ رہے ہیں۔ فرمایا سنت لباس، سنت شکل و صورت بذات خود دعوت دیتی ہے دین کی۔ حضرت بیان کر کے امریکہ سے باہر ایسے روڈ پہ کھڑے ہوئے کہ گاڑی والا آ رہا، تو ایک گاڑی چلاتے ہوئے بندہ نے اس نے دیکھا کہ یہ کون کھڑا ہے، اس نے آ کے کہا ہو از دس، تو ساتھ والے نے کہا ہی از اے پریکٹیکل مسلم، کہ اگر اسلام دیکھنا تو یہ اسلام کھڑا ہے۔ تو اس نے کہا اتنا اسلام خوبصورت ہے، صرف شکل دیکھی اور اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ تو وہی ایسے مشائخ کی اپنے صحبت اٹھائی ہے۔ تو اس لیے حضرت کی طرف سے میں آپ لوگوں کو بیعت کے کلمات بھی پڑھاتا ہوں، توبہ بھی کرواتا ہوں اور پھر وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ لوگ نماز کے بعد ٹھہرتے نہیں ہیں۔ تو اس مجلس کا ہمیں خلاصہ مل جائے، اس کا جیسے پانی میں مدانی نہیں اسے مکھن نہیں نکلتا، تو دودھ ہم آپ کو پلا رہے ہیں، اور آخر پہ یہ توبہ طائب ہو جانا، بیعت ہونا، یہ مکھن ہے۔ تو اس لیے 3 نیتیں کریں کہ میں ہمیشہ اللہ سے راضی رہوں گا، اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ دوسری نیت کہ میں اپنے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہوں، اور تیسرا کہ میں کامل اتباع سنت کے لیے عشق رسول اپنے اندر پیدا کروں گا۔ تو یہ 3 نیتیں کر لیں، اور میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، کیونکہ آگے بھی میرے پروگرام ہے، ورنہ میں جمعے کے بعد بھی کر سکتا تھا، آگے بھی پروگرام ہے 3-4 بٹگرام میں، ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور پھر ہم نے شاید واپس بھی جانا ہے۔ تو یہ اب توبہ کی کلمات پڑھ لیں تاکہ
ہم سچے سچے دل سے توبہ ہو جائیں. جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. تو نوجوان خاص طور پہ دوسرے بھی سچی توبہ کر لیں تاکہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں سچا مومن بنا دے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، یہ پیچھے پڑھتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ علیہ وسلم. اس عاجز نے اپنے شیخ کی طرف سے آپ کو بیعت کیا کیونکہ وہ یہاں آ نہیں سکتے، ان کا نمائندہ بن کے آپ ان کی طرف سے آپ کو وظائف بتا رہے ہیں کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں. وضو ٹوٹے وضو کریں. پھر بائیں پسلیوں کے نیچے دل ہے تو یہاں یہ سوچیں دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، یا کم از کم یہ سوچیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. 24 گھنٹے یہ سوچے تو انشاءاللہ نماز میں بھی یہ تصور ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے اگر پابندی سے ایسا کریں گے. اس طرح 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ایک پارہ قرآن کی تلاوت یا آدھا پارہ، ایک پاؤ یا محبت سے اٹھا کے دیکھ لے میرے رب کا کلام ہے. اسی طرح جو ہے رابطہ شیخ کہ ہماری ہر ہفتے مجلس ہوتی ہے، عصر سے عشاء تک یا فجر تک بھی لوگ رہتے ہیں. اسلام آباد میں نیا تبلیغی مرکز بنا ہے موٹر وے کے اوپر. تو اسلام آباد کی طرف سے آئیں تو پہلے ہماری خانقاہ آتی ہے، خانقاہ سکون دل. ہماری تفسیر لکھی ہے وہ سکون دل، خانقاہ سکون دل، ویب سائٹ سکون دل. تو ہم نے سکون دل سے ساری چیزیں بنائی ہیں. یہ چینل سکون دل ہے. تو ہر جو ہے ہفتے کو بندہ مہینے میں ایک دفعہ آ کے وہاں ایک رات رہ لے تاکہ اس ماحول میں رہ کے آپ کی زندگی تبدیل ہو. ابھی ہم اپنی کتابوں کا افتتاح کر رہے ہیں اور تخصص کا اختتام کر رہے ہیں. دستار بندی ہے. حضرت مولانا کو بھی اور علماء کو بھی اور عوام کو بھی یہ دعوت ہے کہ 17 مئی کو جو منگل کا دن پڑے گا اس میں صبح ایک دن کا اجتماع ہے. صبح سے لے کر 8 بجے سے رات 10-11 بجے تک کا یہ اجتماع ہے. تو آپ سب کو دعوت ہے کہ اس اجتماع میں آئیں. علماء کرام، مفتیان کرام، مشائخ کے بہت اچھے بیان ہوں گے. ایک رات میں بھی آپ کا دل تبدیل ہو جائے گا. تو خود بھی آئیں، دوسرے دوستوں کو بھی دیں. یہاں مہتاب شاہ صاحب ہماری ابھی تخصص کر کے آئے ہیں ہمارے مدرسے سے، قریبی علاقے میں ہم ان کے ہاں رات رہے ہیں. تو ان کے ساتھ رابطہ کر لیں. مولانا ان سے مل لیں گے تو یہاں سے اکٹھی سزوکی کروا کے آپ ہمارے اجتماع میں شامل ہوں. تو ہم 3 دن کا نہیں، ایک رات میں انشاءاللہ آپ کا دل دماغ تبدیل ہوگا، بدلے گا. اور اسی طرح یہ جو وظائف بتائیں ابھی حضرت کی کتاب میں پیر ذوالفقار صاحب کی اس عاجز کی تفسیر ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. ہر آیت میں سے ہم نے میسج نکالا ہے، اس زمانے کے لحاظ سے تفسیر لکھی ہے تو اس کا ہر آیت میں سے میسج ہے. جس کو تفسیر پڑھنے کا شوق ہے اس کو ضرور پڑھے. ربط آیت، میسج، نکات، پھر اللہ کے اسماء حسنہ کا آپس میں ربط کیا ہے آیت کے ساتھ. تو بہت سی چیزیں ہیں تو یہ بھی پڑھنی چاہیے. اسی طرح اس میں ہے جو سکون دل حاصل کرنے کے طریقے. آج کل لوگ بہت بے سکون ہیں. یہ ایک چھوٹا سا کتاب ہے،
اس طرح ایمان یقین بنانے کے قیمتی گور ہے، حافظہ تیز کرنے کے طریقے، اللہ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور بھی اصلاحی تربیتی کتب ہے، اس کو دعوت کی نیت سے لے کے جائیں، کردار، گفتار، رفتار، کتاب، ہر طریقے سے دین کی دعوت دیں گے، پھر ہمارے حالات بدلیں گے۔ تو داڑھی والوں پر ذمہ داری ہے کہ داڑھی والوں کو دین سمجھائیں، قرآن سمجھائیں، ان کو غسل کے فرض بتائیں، نماز کے فرض علماء سے ملائیں، ہم سے ملائیں، تاکہ ہم ان کا دل دماغ بدلیں۔ یہ ہماری ہی اولاد ہے جو ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ اس وقت نوجوان ٹچ موبائل کی وجہ سے بہت گمراہ ہو گئے ہیں، تو اس لیے ہم سب داڑھی والوں کی ذمہ داری ہے کہ تہجد میں اٹھ کے روئیں بھی، تہجد بھی پڑھیں، اور اپنی نئی نسل کی ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔